یہ صحیح ہے. جو علم کلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا دفاع ہے، عقائد کا دفاع، عقلی بنیاد. اب ظاہر ہے عقلی بنیادیں عقل وہی استعمال کریں گے قرآن حدیث سے جو اس کے بارے میں ملے گا تو ملے گا، لیکن یہ کہ قرآن کوئی تفصیلی علم تو نہیں دیتا کہ عقل کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کے لیے اصول دیتا ہے. باقی وہ انسان جو اپنے تجربے سے سیکھتا ہے عقل کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. تو اس لیے مسلمان عقل کے بارے میں ان کا جو بھی رویہ ہوگا ان کے ماحول کی بنیاد پہ ہوگا. تو اشریوں کا جو ماحول تھا اس میں یونانیت کی ایک اہمیت تھی، صرف یونانیت کی نہیں، جو ترقی یافتہ شکل تھی عقلی علوم کی اس زمانے میں، اس میں یونانیت کا ایک بہت اہم رول تھا، لیکن اور بھی اثرات تھے سریانی، عیسائی وغیرہ وغیرہ. تو اپنے زمانے میں عقلی علوم کی جو منتہا اور معراج تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا. یہ علم کلام کی جو مقصد ہے، اور اس کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتے ہیں. تو صرف یونانی جدلیات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو علوم عقلیات تھے ان میں یونانی جدلیات بھی شامل ہیں، اس کی بنیاد پہ اسلامی عقائد کے دفاع کے یہ اشریوں کی صحیح تعریف. اب ظاہر ہے جب علم ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں جو مقصد ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں اور یا نکلتی ہیں جو مقصد سے ڈائریکٹلی لگا نہیں کھاتی، وہ علم برائے علم بھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے مسائل ہو جاتے ہیں. وہ ہر علم کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اس میں مقصد کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جو جس کے نتیجے میں انسانی عقلی علوم جو ہے عمومی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں فروغ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے علاوہ اشارہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب علم کلام کا مقصد یہ ہے. اور معتزلہ اس کے مقابلے میں وہ بھی اسلامی عقائد کا دفاع کر رہے تھے. معتزلہ بھی اسلامی عقائد کا دفاع کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مسلمان علماء. لیکن معتزلہ سے جو غلطی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ عقل کا مقام پہچاننے میں ان سے غلطی. اور بنیادی فرق جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں اشاعرہ اور معتزلہ میں یہ ہے کہ اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ عقل ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، جبکہ بہت سے امور میں معتزلہ سمجھتے ہیں کہ عقل ضروری بھی ہے اور کافی بھی. لیکن اگر عقل کافی ہے تو پھر وہی کی ضرورت جو ہے وہ اس کا انکار نہ بھی کیا جائے تو اکثر معاملات میں پھر جو ہے وہی کی ضرورت کا انکار لازم آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر عقل کافی ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہی عقل جو ہے عقل صحیح جو ہے وہی کتابی نہیں ہے بلکہ وہی کے برابر ایک چیز ہے، وہ بھی ایک قسم کی وہی ہے، اور حقیقت میں وہی کی تشریح وہی مانی جائے گی جو عقل کے معیارات پہ پورا اترے گی. جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، وہی اور عقل برابر نہیں ہے بلکہ عقل ہمیشہ وہی کتابیں ہے، اور گو کہ عقل جو ہے وہی کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے لیکن وہ عقل ضروری ہے اور عقل سوری ہے. لیکن جو سبسٹینشل عقل ہے وہ ہمیشہ وہی کے تابع رہے گی، اور وہی کو سبسٹینشل عقل کی بنیاد پہ اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا یا تابع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عقل جو ہے اس کی حدود ہیں، اور عقل کے پاس جو ہے حقیقت کو جاننے کے تمام حقیقت کو جاننے کے جو ہے وسائل نہیں، اس لیے وہی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اشاعرہ اور معتزلہ میں عموماً. اب ظاہر ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ میں درجات ہیں، ان کے اسکول ہیں. بہت سے معتزلہ یہ ہے جو اشاعرہ کے قریب ہیں، بہت سے اشاعرہ ہیں جو معتزلہ کے قریب چلے جاتے ہیں وغیرہ. اس بنیادی بات